پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی، جس میں 174 اسمبلی ممبران نے وزیر اعظم عمران خان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کے 80 سے 90% عوام عمران خان پر نہ صرف اعتماد کرتے ہیں بلکہ ان پر اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ عمران خان پر ان کے مخالفین طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو ایک سازش کے تحت عہدے سے ہٹایا گیا اور اس سازش کے تانے بانے امریکہ سے جڑے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف کس طرح ایک سازش تیار کی گئی، کس طرح ہمارے ملک کے اعلیٰ عہدیدار اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندے چند ڈالروں کے لالچ میں آ کر ملک کا سودا کرنے پر راضی ہو گئے۔ یہ ویڈیو یقیناً آپ کی آنکھیں کھول دے گی، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری اس خوبصورت یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکیں اور آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پر پچھلے 75 سالوں سے صرف چند ایک خاندان ہی حکومت کر رہے ہیں۔ چند ایک سیاسی پارٹیاں ہیں جو باری باری حکومت کرتی رہتی ہیں۔ اگر مریم نواز، شہباز شریف یا حمزہ شہباز کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی خود نہیں بنائی بلکہ ان کو بنی بنائی پارٹی مل گئی۔ نواز شریف نااہل ہوا تو پارٹی کی قیادت اس کی بیٹی اور اس کے بھائی نے سنبھال لی۔ اسی طرح ہم بلاول بھٹو کو دیکھیں تو اس نے بھی سیاسی طور پر کوئی محنت نہیں کی، اس کو بھی بنی بنائی سیاسی پارٹی مل گئی۔ پہلے پارٹی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھی، پھر بے نظیر بھٹو نے قیادت سنبھال لی اور اس کے بعد زرداری صاحب آ گئے۔ جب وہ نہیں رہے تو بلاول بھٹو پارٹی کے لیڈر بن گئے۔ ان کا سیاسی کریئر بس اتنا ہے کہ ماں باپ کے بعد انہوں نے پارٹی سنبھال لی۔ اگر ہم مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں تو انہیں بھی اپنے سیاسی کریئر میں کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑی۔ ان کے والد مفتی محمود سے ان کو پارٹی وراثت میں مل گئی تو وہ بھی سیاستدان بن گئے۔ دوسری طرف اگر ہم عمران خان کے سیاسی کریئر پر نظر ڈالیں تو عمران خان نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے 25 سال محنت کی۔ انہوں نے خود ایک سیاسی پارٹی بنائی اور 25 سال کی محنت کے بعد وزیر اعظم کے منصب پر جا پہنچے، جو چند ایک خاندان کئی سال سے مل کر ملک کو کھا رہے تھے۔ عمران خان نے آ کر ان سب کو عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ نواز شریف، زرداری اور دیگر سب پر کرپشن ثابت کی۔ اس طرح سب عوام کی نظروں میں آ گئے۔ اگر آپ ان سب کے ماضی کی تقاریر اور بیانات اٹھا کر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے نظر آئیں گے، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کو متحد ہونا پڑا؟ ان کے باہمی اختلافات اچانک کیسے ختم ہو گئے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ وہ اکیلے رہ کر عمران خان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے پی ڈی ایم کے نام پر ایک اتحاد تشکیل دیا، جس کا مقصد پہلے ہی دن سے یہی تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف مختلف حربے استعمال کیے، لیکن عمران خان ڈٹے رہے۔ دوستو، یہ مل کر بھی عمران خان کی حکومت کو گرا نہیں سکتے تھے، لیکن مغربی ممالک نے ایک سازش تیار کی جس کی وجہ سے یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف عالمی طاقتوں کو سازش کیوں کرنا پڑی؟ اس کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسی دن سے پوری امت مسلمہ کے لیڈر بن گئے تھے جب انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اسلامو فوبیا پر بات کی تھی۔ اس تقریر میں عمران خان نے مسئلہ کشمیر پر بھی آواز اٹھائی اور اقوام متحدہ کو کشمیر میں ہونے والی بھارت کی جارحیت سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے ترکی کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور طیب اردوان کے ساتھ مل کر پوری امت مسلمہ کو مضبوط کیا۔ یہ سب امریکہ کو ناگوار گزرا۔ عمران خان نے افغانستان کے مسئلے پر افغانستان کا ساتھ دیا اور کہا کہ امریکہ جو کچھ افغانستان میں کرتا رہا ہے وہ سب غلط ہے۔
امریکہ لاکھوں افغان مسلمانوں کے قتل کا مجرم ہے۔ کچھ ماہ قبل جب وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک دورے پر گئے تو انہوں نے ایک صحافی کو انٹرویو دیا۔ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر اب امریکہ آپ سے اڈے مانگے تو کیا آپ دیں گے؟ اس پر عمران خان نے ایسا جواب دیا جو تاریخ کے صفحات پہ روشن لفظوں سے لکھا جائے گا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ وہ الفاظ تھے جو امریکہ کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھے۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ایک مسلمان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے؟ وہ امریکہ کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے۔ انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہمارے وزیرستان میں امریکہ نے ڈرون حملے کر کے ہزاروں پاکستانیوں کو قتل کیا، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ وہ سب غلط تھا۔ ان کا واضح موقف تھا کہ ہم نے امریکہ کو اڈے فراہم کر کے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کی اور یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ دوستو، کچھ ماہ پہلے 3 واقعات ایسے ہوئے جن کی بنیاد پر امریکہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے عمران خان کے خلاف سازش تیار کی۔ اسلام آباد میں OIC کا تاریخی اجلاس ہوا۔ تمام اسلامی ممالک کے نمائندے پاکستان میں بیٹھے تھے اور وزیر اعظم عمران خان ان کی صدارت کر رہے تھے۔ یہ سب امریکہ کو سخت ناگوار گزرا کیونکہ امریکہ مسلمان ممالک کو متحد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا بڑا واقعہ ہوا جس نے مغربی ممالک کو سخت غصہ دلا دیا۔ اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا بل منظور ہوا جس کے پیچھے عمران خان کی کوششوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس بل کے پاس ہونے سے پوری امت مسلمہ پر جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا لیبل لگایا گیا تھا وہ ہٹ گیا۔ دوستو، تیسرا بڑا واقعہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کیا اور یوکرائن اور روس کے معاملے پر روس کا ساتھ دیا۔ دنیا اس بات سے واقف ہے کہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں۔ روس اس وقت صرف یوکرین سے ہی نہیں بلکہ پورے یورپی ممالک سے نبرد آزما ہے، کیونکہ روس کے مقابلے میں تمام یورپی ممالک یوکرین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کیا تو یورپی ممالک کو یہ دورہ سخت ناگوار گزرا۔ دوستو، ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان واقعی میں عالمی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ وہ سازش عدم اعتماد کی تحریک تھی۔ امریکہ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھ رہا تھا، اسی لیے اس نے PDM کو خرید لیا۔ PDM کو ڈالروں کی ہری جھنڈی دکھائی گئی تو ان سب نے عدم اعتماد کا اعلان کر دیا۔ PTI کی اسمبلی کے ممبران کو PDM نے ہری جھنڈی دکھائی تو انہوں نے منحرف ہونے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے سب کو ڈالر عطا کر دیے تو سب عمران خان کے خلاف ہو گئے۔ اس بات کی ایک اور دلیل یہ بھی تھی کہ جب اسلام آباد میں OIC کا اجلاس ہو رہا تھا تو PDM کے سب ارکان شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان یہی دھمکی دے رہے تھے کہ وہ OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے۔ تب یہ سب دراصل امریکہ کی زبان بول رہے تھے، کیونکہ OIC کا اجلاس پاکستان میں منعقد ہونا امریکہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے سازش کیوں کی اور کیسے کی۔ عمران خان حکومت سے ہٹ گئے ہیں، ان کے خلاف بچھایا گیا سازش کا جال کامیاب ہو گیا ہے، لیکن عمران خان ہارے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے اور وہ عوام کی طاقت سے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ تو دوستو، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔